بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر بھرلاس۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں خوشحالیوں کے موسم آئیں اور ہر بندہ یہاں خوشحال ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ جی، دنیا بھر میں کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 75 افراد کورونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ معروف پلمونولوجسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا کورونا وائرس جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس نے اپنی حیت تبدیل کر لی ہے، یہ ٹیسٹ میں ظاہر نہیں ہو رہا اور یہ 1 سال 4 سال سے لے کے ان بچوں سے لے کے جوانوں اور بوڑھوں کو یکساں متاثر کر رہا ہے اور یہ بڑا طویل عرصہ رہتا ہے اور لوگ زیادہ عرصہ بیمار رہتے ہیں اور گھروں کو یہ زیادہ سے زیادہ متاثر کرتا چلا جا رہا ہے۔ البتہ اس حوالے سے ڈاکٹر نوشین حامد جو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ ہیں، انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین جو ہے وہ مفت تقسیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ بھی کریں، ان سے بات کریں۔ جبکہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 5 سے 12 دسمبر تک کورونا SOPs کے حوالے سے ہفتہ آگاہی منایا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے جو احتیاطی تدابیر ہیں۔ پھر سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے پیرول پہ رہائی میں 24 گھنٹے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک دن کا ان کو اضافی جو مارجن ملا ہے۔ ڈاکٹر فردوسہ شیخاوان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیرول میں جو توسیع ہے وہ نون لیگ کی درخواست پر کی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بھی سن چکے ہوں کہ شہباز شریف کے ساتھ پچھلے دنوں چودھری نثار نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کافی دیر رہی۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ کیا چودھری نثار مسلم لیگ نون میں پہلے کی طرح فعال انداز میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ وہ باضابطہ گئے تو کہیں نہیں لیکن ایک خاموش تھے، تو وہ واپسی کا ایک راستہ ہے یا کچھ سمجھانے بجھانے آئے تھے؟ اس ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ وہ ملاقات کتنی دیر رہی؟ ساری اندر کی خبر آپ کو بتائیں گے۔ پھر اسلام آباد کچہری میں جعلی عدالتی حکم نامے تحریر کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک اسٹینوگرافر صاحب اپنی ہی مرضی کے فیصلے لکھ کے جاری کر دیا کرتے تھے، تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی موضوع سخن ہے، لیکن شروع میں سب سے پہلے کورونا ہی آج ہر جگہ پہ کورونا کی بات ہو رہی ہے مظہر برلاس صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں کورونا سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ یہاں 75 افراد گزشتہ 24 گھنٹوں میں، یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں، جس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہیں KPK کے۔ دیکھیے، پورا ماحول جو ہے ایسے ہے جیسے گلیوں میں موت پھر رہی ہو، ایسے اور لوگ ہمارے احتیاط نہیں کر رہے۔ ہم روزانہ کہتے ہیں، قوم سے اپیل کرتے ہیں، لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را احتیاط کریں۔ یہ جو کورونا اس وقت ہے، اس نے اپنی حیت بھی تبدیل کی ہے، اس کی ساخت بدلی ہوئی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، مجھے علی رضا الوی صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پہلی لہر آئی تھی تو لوگ بڑے محتاط تھے، لوگ ماسک بھی یوز کرتے تھے، سینیٹائزر یوز کرتے تھے، احتیاط بہت برتتے تھے، اور اب جب خطرناک کورونا کی صورتحال ہے تو اب لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شاید وہ مان نہیں رہے کہ اس کی کیا ہے صورت ہے۔ اب یقین کریں کہ روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کیا ہمارے یہ شادیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، بھئی آپ لوگ نہ کریں گیدرنگ، اسی طرح جو جلوس جلسوں والے ہیں بھئی نہ کریں، آپ قوم کا کوئی خیال کریں، لوگوں کا خیال کریں۔ اسی طرح جو ہمارے بازاروں میں ہے SOPs کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ پہلے دیکھیے بڑا اچھا ہو گیا تھا اس وقت کہ صبح سے لے کر شام 5-6 بجے تک دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ اب دکاندار بھی بضد ہیں، ہم دکان کھولیں گے اور دیر تک کھولیں گے۔ تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو سختی کرنی چاہیے۔ جی، میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ کیا حکومت کو اب سختی کرنی چاہیے یا نہیں؟ لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسی بھی تھوڑی سی نرم ہے، اور اس نرمی کا یہاں عوامی ہمارا مزاج، پاکستانی مزاج یہ ہے کہ ہم اس نرمی کا ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حکومت کی جو نرم پالیسی ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں کا روزگار ڈسٹرب نہ ہو، لوگ کچھ نہ کچھ کماتے رہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، ابتر ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو
سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ اور ایک اطلاع ہے کہ 15 دسمبر سے 15 جنوری تک پکا لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے حکومت۔ 15 دسمبر سے 15 جنوری تک پکا لاک ڈاؤن کرنا ہے، ایک اطلاع ہے، آپ کی اطلاع کے مطابق۔ ابھی فائنلائز تو نہیں ہوئی یہ صورت، لیکن یہ فیصلوں میں کہیں فیصلہ پڑا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے لیے پکا لاک ڈاؤن کریں تاکہ لوگوں کو اس وبائی مرض سے بچایا جا سکے۔ اس میں دیکھیے احتیاط ہے، اور ویکسین آ گئی ہے، دنیا میں چلیں، کچھ ملکوں نے تیار کی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر نوشین حامد نے یہ کہا ہے کہ ویکسین مفت دیں گے، تو اچھی بات ہے، لوگوں کا علاج ہو۔ صحیح ہے۔ مگر اس علاج تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم تو یہی کہیں گے اپنی قوم سے، قوم کے بوڑھوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، کہ خدا را خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں، اور احتیاط کریں جتنی ہو سکے۔ اچھا، حکومت یہ بتا تو رہی ہے لیکن ہسپتالوں کی صورتحال بڑی ناگفتہ بھی ہے۔ اسلام آباد سمیت، اسلام آباد میں جو 100 بیڈ کا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا خود وزیر اعظم پاکستان نے افتتاح کیا تھا، اطلاعات کے مطابق وہاں بھی ابھی تک صرف 25 بیڈ ہے مظہر برلاس صاحب، اور پورے پاکستان میں باقی شہروں میں بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، حکومت بھی بار بار لوگوں کو کہہ رہی ہے احتیاط کریں، احتیاط کریں، آپ نے بتایا لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں، اور جس طرح کا ایک ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے، لوگوں کا شکوہ شکایت یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال عملی طور پر نظر نہیں آتی۔ دیکھیے علوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ویسا نہیں ہے جیسا ویسٹ میں ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے ہی ہسپتالوں کی صورتحال عجیب و غریب تھی، صحیح ہے۔ کورونا سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، اور جب کورونا کے مریض آ گئے تو ظاہر ہے صورتحال اور خراب ہونی تھی۔ جن ملکوں میں ہیلتھ کا سسٹم بہت کامیاب تھا وہ جواب دے گیا، یعنی اٹلی میں ہیلتھ سسٹم بہت اچھا تھا، جواب دے گیا۔ کئی اور ملکوں میں ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے لیکن جواب دے گیا، اور ہمارے ہاں تو سسٹم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو جواب کیا دینا؟ صحیح۔ تو ہسپتال فل ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہم گزارش کرتے ہیں بھائی وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں۔ نہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو بنائی ہی اس کے لیے گئی ہے، نئی ایک قائم کی گئی ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے اس میں تو اتنی سہولت بتائے گی، اعداد و شمار کے مطابق تو سہولیات ہونی چاہیے نا، پچھلی تو چھوڑ دیں، ماضی پہ تو ہم ہونی ہمیشہ چاہیے، ہاں۔ لیکن آپ 20 پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں، یہاں تو افسران ایسی ایسی مٹی ڈالتے ہیں آنکھوں میں کہ وزیر اعظم سے افتتاح کرا لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح پوری باقاعدہ ڈراموں اور فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے، ایک چیز سجائی وہ جاتی کراتے ہے ہیں، اور اس کے بعد پیک اپ ہوتا ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسے بھی ہوا۔ بالکل ایسا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب زندگی موت کے منہ پہ آ جائے تو اس وقت تو سیریس ہو جانا چاہیے، ہمارے افسران کو بھی سیریس ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا علاج ممکن ہے ان کا علاج کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ بلا تفریق، بلا تمیز، کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہے، بچہ ہے، جوان ہے، مستحق کا علاج ہونا چاہیے۔ اور اس پہ میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ایک اسپیشل کمیٹی بنانی چاہیے جو جائزہ لے اسپتالوں کا، تاکہ ان ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہو کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہیں، دھول جھونکتے ہیں، تو بھئی ہمارے پوچھنے والا کوئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری شکایات موصول ہوئی ہیں، بہت سارے ہمارے جاننے والے دوست احباب بھی موت کا شکار ہوئے ہیں کہ آکسیجن نہیں ہے، پراپر آکسیجن دی نہیں گئی، کوئی بندہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے، روٹین میں بس جو اس طرح کا ایک اسسٹنٹ لیول کے ڈاکٹرز جو ہیں یا نرسیں ہیں بس وہ وزٹ کر رہی ہیں، اور اگر کسی پیشنٹ کو کورونا ہوا ہے تو اس کو کوئی اور اگر بیماری تھی، کوئی شوگر کا مسئلہ تھا، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، کوئی اور بیماری تھی تو اس کو بالکل ٹریٹ نہیں کیا گیا، اور لوگوں کی، ان ڈاکٹرز کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے یا عدم توجہی کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جو ہیں کئی ہسپتالوں میں وہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، کورونا سے خوف زدہ ہیں، حالانکہ ڈاکٹرز کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا کام ہے مسیحائی، علاج ان کا کام ہے، صحیح ہے۔ انہیں چاہیے لوگوں کا علاج کریں، اور اپنے جو اسسٹنٹس ہیں ان سے کام کم لیں، خود زیادہ کام کریں، اور یہ جہاد کا موقع ہے، انہیں کرنا چاہیے۔
اور قوم ان کی صلاحیتیں دیکھنا چاہتی ہے. آخر قوم نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری دکھائیں اس وقت. اور یہ بات اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر بندہ اس طرح نہیں کر رہا. بعض ڈاکٹر بڑی ذمہ داری سے بھی کام کر رہے ہیں، اور اس وقت تک کے اعداد و شمار کے مطابق KPK میں صرف خیبر پختونخوا میں 25 ڈاکٹر کورونا کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور جو ان کا اسسٹنٹس ہیں، ان کے سٹاف ہیں، ان کے نرسز ہیں، کل ملا کے 40 تعداد ہو چکی ہے، جن میں آج بھی ایک ڈاکٹر جو ہے فاروق، وہ بنو کے خلیفہ گل نواز ہسپتال میں کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے. دیکھیے یہ ڈاکٹرز جتنے جان سے جا رہے ہیں یا نرسیں جا رہی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ شہید ہیں. اس لیے شہید ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے جہاد کا سماں ہے کہ مریض دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، آپ نے ان کو بچانا بھی ہے، ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے. اور اگر کسی کی زندگی محفوظ بناتے بناتے آپ کی اپنی زندگی چلی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جہاد جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹروں کو جنگی بنیادوں پر اس وقت کام کرنا چاہیے، چونکہ یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور پچھلے 2 دن میں تو بہت اموات ہوئی ہیں. بہت زیادہ ہوئی ہیں. یہ جو 75 اموات ہوئی ہیں یہ بس جولائی میں ہوئی تھیں. اتنی زیادہ جو آج کی صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے. اور ڈاکٹر نوشین حامد سے ہمارا رابطہ ہو گیا. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ جی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ایک خوشخبری دی ہے، آپ کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ جو ویکسین آ رہی ہے وہ کورونا مریضوں کو مفت دینے کی بات کی ہے آپ نے. اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے جی، انشاءاللہ تعالیٰ جو ویکسین گورنمنٹ جس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور جس کے لیے کل کیبنیٹ نے $150 ملین کا اپروول بھی دے دیا ہے. اس وقت منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ 5-6 کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہے جو کہ اپنی ویکسین کے فائنل ٹرائلز میں ہیں، تاکہ ہم ان کے پاس ایڈوانس بکنگ اپنی کروا دیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ویکسین جو کچھ 2-3 تو بالکل اب فائنل سٹیجز میں ہیں، اور اب وہ اپنی ریگولیٹری اتھارٹی سے اپروول ان کو شاید دسمبر کے مہینے میں مل جائے گا. پھر اس کے بعد ان کی ماس پروڈکشن شروع ہو جائے گی. تو وہ ویکسینز جو ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے ملک میں لائے، اور جو ویکسین حکومت کی طرف سے پاپولیشن کو دی جائے گی وہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگی. اس کے اندر حکومت پہلے اپنے جو ہمارے ہیلتھ لائن ورکرز ہیں جو کہ اس وقت کرونا پیشنٹ سے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں، سب سے پہلی پریفرنس ان کو دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہمارے سینئر سٹیزنز، وہ پاپولیشن جو زیادہ ایٹ رسک ہے، ان کو سیکنڈ لائن میں ان کو وہ ویکسین دی جائے گی. تو اس وقت اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ویکسین جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے. اور یہ انشاءاللہ 2021 کے سیکنڈ کوارٹر میں ہمیں امید ہے کہ ہم یہ ویکسین لے لیں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں چائنیز کمپنی کینسینو بایو کی بھی ٹرائلز جاری ہیں، جو کہ کافی حد تک اس میں ہم اچھے ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. 5,000 سے زیادہ لوگوں کو وہ ویکسین لگ چکی ہے. 8,000 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. جیسے ہی ہمارے 8,000 والنٹیئرز پورے ہوتے ہیں، ویکسینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس کے پھر ریزلٹس مرتب کیے جائیں گے. ابھی انیشیل ریزلٹس اس کے بہت حوصلہ افزا ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بھی ویکسین کامیابی سے پاکستان میں جب اس کے ٹرائل مکمل ہوں گے تو اس کی پروڈکشن جب شروع ہوگی تو وہ بھی ہمیں بڑی تعداد میں چائنا سے مہیا ہو جائے گی. تو اس طرح امید ہے کہ 2021 کے مڈل تک ہم یہ اپنی کافی ساری پاپولیشن تک یہ ویکسین پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام اظہر برلاس ہے. آپ یہ فرما دیجئے کہ جو ہسپتالوں کی ہماری صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے، تو جو ہیلتھ منسٹری ہے کیا ہسپتالوں سے پوچھ نہیں رہی؟ ڈاکٹرز لوگوں سے تعاون بھی نہیں کر رہے، پھر بعض جگہوں پہ بیڈز پورے نہیں ہیں، تو کوئی آپ کی کوئی ٹیم ایسی نہیں جو چیک کرے؟ جی دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو بالکل انڈر آبزرویشن ہے. آپ کے سامنے ہے کہ NCOC کے پاس ڈیلی بیسس پہ تمام بیڈز کا، تمام پازیٹیو پیشنٹس کا، تمام ہاٹ اسپاٹس کا، سب کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں ہر ہاسپٹل سے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ پبلک ہاسپٹل ہے، مگر اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے NCOC سے. اور ڈیلی بیسس پہ کتنے پیشنٹس آئے ہیں، کتنے وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنوں کو آکسیجن بیڈ پہ رکھا گیا ہے، اور کتنے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، یہ تمام ڈیٹا جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس ہے. پر انفارچونیٹلی ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. پہلی ویو کے دوران پاکستان نے اس کو کافی بلڈ کیا تھا، ہم نے اپنی کیپیسٹی بہت انکریز کی تھی. آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہمارے پاس لیبارٹری تھی جس کی تعداد بڑھا کے 150 لیبارٹریز کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے.
یہ اچیومنٹ ہم نے کی تھی. اس کے علاوہ 2500 آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ سسٹم میں انٹروڈیوس کیے گئے تھے پچھلی ویو میں، جولائی کے مہینے میں، اینڈ آف جولائی میں. تو کیپیسٹی حکومت اپنی آج بھی مزید بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اسلام آباد میں جو آئسولیشن ہاسپٹل 250 بیڈ کا بنا ہے وہ اس وقت اسپیسیفکلی کرونا کے لیے مختص کیا گیا ہے، مگر اس وقت لوڈ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلام آباد کے ہاسپٹل کی بات کی. اسلام آباد کے ہاسپٹل کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ اس کے لیے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میں 100 بیڈز ہوں گے وہ بھی پورے نہیں ہیں اسلام آباد والے ہاسپٹل میں بھی. کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے جی، بیڈ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پہ آئی سی یو کے اندر وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. ہمارے پاس تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے ہیومن ریسورس کی. مزید ڈاکٹرز کو وہاں پہ رکھنے کے لیے انٹرویوز جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں میڈیکل آفیسرز کے لیے. اس وقت وہاں پر فیسلٹیز اور بیڈز اور کمرے موجود ہیں. ہیومن ریسورس کی کمی ہے، اس کو فوری طور پہ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انٹرویوز میڈیکل آفیسرز کے لیے جاری ہیں. اور ایک اور سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جو شہداء پیکج بنایا گیا ہے KPK میں 40 لوگ مارے جا چکے ہیں جو میڈیکل سے وابستہ ہیں، کسی ایک شخص کو بھی پیکج نہیں ملا. دیکھیں یہ کمپلینٹ ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ملے گا، بالکل یہ ان کا حق ہے. یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اس راستے میں شہادت دی ہے، ان کو ان کا حق ڈیفینیٹلی ملے گا جی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر نوشین احمد پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ ہمارے ساتھ ہیں. وہ بتا رہی تھی کہ کچھ نئی تجربات ہو چکے ہیں، ویکسین جو ہے بالکل آنے والی ہے. اور برطانیہ نے خود ہی بھی بتایا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے اگلے ہفتے سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ دستیاب ہوگی اور اس سے 95% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو امریکن ویکسین 2 مختلف کمپنیوں نے بنائی ہے مظہر برلا صاحب، اس کے 2 ٹیک ہوں گے، یہ ڈاکٹرز نے بتایا. اور خود انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ پہلے لگائی جائے گی اور پھر ایک ہفتہ 10 دن کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ لگائی جائے گی اور مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو چائنا کی ویکسین آ رہی ہے اور جس کے تجربے کی انہوں نے بات کی کہ 5000 لوگوں سے تجربہ ہو چکا ہے اور مزید کچھ لوگوں کا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی، تو اس میں خوبصورتی کی بات یہ کہ وہ صرف ایک دفعہ لگے گی. ہاں، اور وہ ہم چائنا کی مدد سے تیار کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ ویکسین جو چائنا کی مدد سے پاکستان تیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ زیادہ افیکٹو ہوگی امریکن سے. تو بہت سے ملک لیں گے، ظاہر ہے ابھی تو ہر ملک کو ضرورت ہے ویکسین کی. ایسے اور علی رضا صاحب ہمارے ہاں ٹھیک ہے تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ دوسرے ملکوں میں مواد کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے. ایسے ہی انڈیا میں بہت ہے. انڈیا میں تو کرونا رکا ہی نہیں، جی ہاں، پہلی لہر سے شروع ہوا ہے ابھی تک جا رہا ہے. پوری دنیا میں اس وقت 6,07,41,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 14,27,119 اموات ہو چکی ہیں. اور امریکہ سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے. امریکہ میں 2,68,221 افراد مرے ہیں. 2,68,221 لوگ مر چکے ہیں اور 1,31,38,000 افراد جو ہیں وہ متاثر ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جن ملکوں میں سرد موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، وہاں کرونا زیادہ افیکٹو ہوگا. ایسے اس میں کرونا سے موت زیادہ ہوگی، چونکہ کوئی بھی وائرس جو ہے وہ سرد موسم میں زیادہ کام دکھاتا ہے، گرم موسم میں کم دکھاتا ہے. ہمارے ہاں جو خوش قسمتی پہلے ہوئی تھی کہ پہلے ہمارے ہاں کرونا آیا تھا مارچ میں، اور مارچ کے بعد ہمارے ہاں گرم موسم شروع ہو گیا تھا، تو ہم بڑے نقصان سے بچ گئے. مگر اب جب دوسری لہر آئی ہے تو آگے سرد موسم ہے. اگرچہ ہمارے ہاں سردی کئی ملکوں سے کم ہے، مثلا مشرقی یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں بہت سردی ہے. یہ جو روس کے ساتھ ریاستیں ہیں جتنی، وہاں بہت سردی ہے. اور بعض ملکوں میں تو -30 -40 درجہ حرارت ہے. ایسے بالکل صحیح. اور اسی حوالے سے ایک آخری بات کورونا کے حوالے سے پھر اگلی خبر کی طرف بڑھے کہ حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا. 5 سے 12 دسمبر کو کورونا کی آگاہی کے حوالے سے SOP سے آگاہی کے حوالے سے ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ فیصلہ؟ اچھی بات ہے، آگاہی ہونی چاہیے، اور اگر اس آگاہی پر عمل بھی ہو جائے تو یہ اس سے اچھی بات ہے. لوگوں کو
ایک تو یہ ہے کہ یہ فون کے ذریعے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. ہاں جی، وہ وائس میسج تو آگے جب آپ کال کرتے ہیں تو ایک میسج ٹون چل رہی ہے کہ یہ احتیاط کریں، گھروں میں رہیں، خیال کیجیے. یہ لہر اس میں یہ جو ہفتہ آگاہی منا رہے ہیں اس میں لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں کہ بھئی آپ یہ احتیاط کریں اور ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں کے قریب جائیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اموات سے بچ سکے، ہمارے لوگ بچ سکیں. اب لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے اس وقت. جی بالکل صحیح ہے. اچھا جی، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کے پیرول میں 24 گھنٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے، رہائی کی مدت تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے، اور فردوسہ شیخ امن نے بتایا کہ یہ انہوں نے کیونکہ خود ریکویسٹ کی تھی اس وجہ سے بڑھائی گئی ہے. اچھا جی، یہ حکومت کا رویہ بہت اچھا رہا ہے اس معاملے میں. صحیح ہے. انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی، پہلے بھی پیرول پہ رہائی دی اور جتنے دن کہا دے دی، اور اب انہوں نے 24 گھنٹے مزید مانگے تھے وہ بھی دے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب کوئی ایسے حالات ہوں، جب کسی کی موت ہو جائے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے اور اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ حکومت نے صحیح اقدام کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی والدہ ہے اور حمزہ شہباز کی دادی ہیں، تو ظاہر ہے لوگ ان سے تعزیت کرنے آتے ہیں. کئی بچھڑے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، کئی دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آتے ہیں. حکومت کا جیسچر آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس حوالے سے دو طرفہ کچھ بیان بازی بڑی عجیب و غریب ہوئی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے بھی ہوئی، ادھر سے بھی ہوئی. دیکھیے، کئی لوگ ترجمان جو ہیں دونوں اطراف کے، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان داغنے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں اطراف سے داغے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بیان داغنے کی ضرورت نہیں، جس طرف سے بھی داغے. جدھر بچگانہ حرکت ہے، اور یہ کوئی نان میچور کہ آپ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہے تو آپ اس کے خلاف بات کریں، یا جن کے گھر جنازہ پڑا ہوا ہے وہ حکومت پہ اپنے جنازے کو چھوڑ کے پھپتیاں کستے پھریں. ہاں، یہ صحیح بات ہے، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے ویسے بھی ہماری سیاست میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. بردباری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ویسے اخلاقی وفاداری کا لیول بھی بہت کم ہوا ہے. جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا ہماری پاکستانی سیاسی روایات میں ایک وفاداریوں کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ کم ہوا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ بالکل کم ہوا ہے. جذبات اس کی جگہ آ گئے ہیں. الوی صاحب، ہمیں جمہوریت کی روح پہ جانا چاہیے، اور جمہوریت کی روح یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور محبت سے کام لینا چاہیے. وہ آپ کی بات درست ہے کہ وفاداری کم ہوئی ہے. ہمیں بشر کی روایات کا احترام کرتے ہوئے وفاداری کو واپس لانا چاہیے. ہاں، وفاداری کی بجائے گالم گلوچ آ گئی. اچھا، ایک اور کیس میں جناب نواز شریف اشتہاری ہو گئے جناب العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ ریفرنسز ہیں جو پاناما کا حصہ تھے. آپ دیکھیے کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے یا 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے علاج کے لیے، اور عدالت میں کہہ کر گئے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس دوران واپس آ جاتے. یقین کیجئے اگر وہ واپس آ جاتے تو ان کا قد کاٹ بہت اس میں اضافہ ہوتا. لیکن وہ شاید بہانے بازی تھی. وہاں جا کے نہ انہوں نے کوئی علاج کروایا، بس وہ ایک اپارٹمنٹ میں ٹک گئے اور واک کرتے رہے. معمول کے مطابق کیا آنا، وہ تو والدہ محترمہ کے جنازے کے ساتھ بھی نہیں آئے. ہاں، نہیں آئے. حالانکہ ان کو آنا چاہیے تھا. ایسے ہی اس سے بھی ان کا قد کاٹ بڑھتا. گرفتار ہو جاتے، کوئی بات نہیں. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ آتے تو انہیں فوراً گرفتار نہ کیا جاتا. مگر ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی ثواب دید ہے. دیکھیے، لوگوں نے ان پہ تنقید بھی کی اس بات پہ، اور خاص طور پر یہ کہ جب انہوں نے خود جانا تھا تو چارٹر طیارہ آ گیا، اور جب والدہ کا مسئلہ آیا تو چارٹر طیارہ نہ آ سکا. تو اب میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تنقید کرتے ہیں. جی، ہم خود کہہ چکے ہیں نا کہ ہم جنازوں پہ اس حوالے سے ہم کوئی والدین کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی والدین کے احترام کی تلقین کرتا ہے. تو ہمیں اپنے والدین کو اف تک نہ کہنے کا آرڈر ہے. جی صحیح ہے. تو ہمیں والدین کو اتنے پیار محبت سے رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر اب جو ہوا ان کی تدفین میں
نواز شریف کے بیٹوں کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، خود نواز شریف کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شامل ہوتے تو ان کے سیاسی قد میں بھی اضافہ ہوتا. جی بالکل، اگر وہ اپنی والدہ محترمہ اور دادی محترمہ کے جنازے میں شامل ہوتے تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا. شہباز شریف اور چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو بتائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ جو چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے، کتنی دیر یہ ملاقات رہی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد چودھری نثار کو شہباز شریف سے ملاقات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، نوبت کیوں آئی ہے. بظاہر تو یہ ایک فاتحہ خوانی تھی، لیکن یہ خالی فاتحہ خوانی نہیں تھی، یہ ایک طویل ملاقات تھی. جی مظہر برلاس صاحب، اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے، ایک تو جب حکومت تھی میاں نواز شریف کی، انہوں نے چودھری نثار علی خان کو کارنر کیا تھا اور چودھری صاحب کے ہاں ایک ناراضگی تھی. پھر جب الیکشن ہوا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ جلسوں میں نواز شریف پر تنقید بھی کرتے رہے اور خود بتاتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا آپ کے لیے، لیکن آپ نے اس کا کوئی ثمر نہیں دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے ایسے ایسے انکشافات ہیں، کر دوں گا تو تباہی پھر جائے گی، لیکن آج نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کروں گا. ہاں، وہ تو ان کا وتیرہ ہے. پھر ایک بات انہوں نے کی کہ میں مریم نواز کو تو اپنی لیڈر نہیں مان سکتا، ٹھیک ہے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، بچے ہیں. تو ایک عرصے سے وہ نثار علی خان راندہ درگاہ تھے. اب ان کو بہانہ مل گیا تعزیت کا. ویسے تو وہ ملنے نہیں جا سکتے تھے، صحیح ہے، لیکن تعزیت کے بہانے وہ اس دن وہاں گئے جس دن مریم نواز وہاں نہیں تھی. وہ ملتان میں تھی جی. اور چودھری نثار علی خان سویٹر پہن کے وہاں چلے گئے. ظاہر ہے شہباز شریف سے ان کی ایک لمبی چوڑی دوستی ہے اور انہوں نے راستہ بنانے کی کوشش کی. دو سیاستدان جب ملتے ہیں تو سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے چودھری نثار علی خان کے سامنے آگے کہ مریم نواز کا گروپ ہے، حاوی ہے مسلم لیگ نون پر اس وقت، اور میاں شہباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے وہ حاوی نہیں ہے، مرہون منت ہے وہ نواز شریف کا. اب جب تک میاں نواز شریف اجازت نہیں دیں گے چودھری نثار علی خان کی گنجائش نہیں بنے گی. ایک پتہ انہوں نے پھینکا ہے خود سے کہ دیکھیے مجھے آپ نے رد بھی کیا، مسترد بھی کیا، لیکن جب آپ کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو میں آ گیا ہوں اور میں اور کہیں بھی نہیں گیا، اور میں کہیں بھی نہیں گیا. بالکل ایسا یہ انہوں نے ایک پیشکش تو دی ہے. اچھا، یہ مظہر برلاس صاحب 4 بجے رائے پہنچے اور وہاں انہوں نے مغرب پر وہاں سٹے کیا. مغرب کی نماز وہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑھی. ان دونوں کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، کوئی تیسرا بندہ وہاں موجود نہیں تھا. اور اس دوران جب بارہا کچھ لوگ VIPs آئے، مثلا اس دوران آفتاب شیرپاؤ آئے، اس دوران طارق فضل چودھری آئے اور کچھ لوگ جب آئے تو جیسے اطلاع دی جاتی تھی شہباز شریف کو کہ جناب کچھ لوگ آپ کی فاتحہ کے لیے آئے ہیں، تو شہباز شریف اٹھ کے 5-10 منٹ کے لیے چلے جاتے، تعزیت وصول کرتے، پھر واپس آتے اور چودھری نثار سے بات چیت کرتے. وہ میرا خیال ہے چونکہ اور مغرب کے بعد تک یہ جاری رہی، مغرب کی نماز بھی. جب مسلم لیگ کی حکومت تھی یا مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہمیشہ نثار علی خان اور شہباز شریف کرتے تھے. رات کے اندھیروں میں بھی یہی جا کے ملتے تھے. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے وہ گٹ چوٹ کر رہے ہوں بھئی اگلا جو مستقبل ہے اس میں ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ تو ایک آپ بھی بتا چکے، ہم پہلے اس پروگرام میں بتا بھی چکے ہیں کہ جو نواز شریف کا اور مریم کا بیانیہ ہے وہ بہرحال اس سے بہت سارے لیگی رہنما جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں، اور کسی حد تک شہباز شریف بھی متفق نہیں ہے، چودھری نثار ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح اسی وجہ سے خواجہ سعد رفیق سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور خواجہ سعد رفیق کی ملاقات دوپہر کی ہوئی اور لنچ اکٹھا ہوا. تو یہ کچھ جمع تفریق اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جو لوگ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ متفق نہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سوائے شاید خاقان عباسی کے، پرویز رشید کے اور مریم ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھی لوگ
یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیے نون لیگ کے سیاست اندر۔ عجیب و غریب چیز ہے علی صاحب. ایک زمانہ تھا کہ نثار علی خان کا یہ مطالبہ تھا کہ خواجہ سعد رفیق پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، جی اور خواجہ صاحب نے پھر منت ترلا کیا جو بھی کیا. تو اس وقت تو نثار علی خان کا توتی بولتا تھا، جی اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وقت جو ہے وہ بڑا بے رحم ہے، پتہ نہیں کس کو کہاں مجبور کب کر کس کو کیا مجبور کر دے. اور یہ جو اتحادی یہ ملاقاتیں ہیں یہ کسی آنے والے وقت میں رنگ لائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا. جی ایک آخری خبر کی طرف بڑھنا ہے، ہمارے پاس 2 منٹ رہتے ہیں. اسلام آباد کچہری میں جعلی ایک جناب والا عدالتی حکم نامے تیار کرنے کا انکشاف ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے بنائے ہیں نا جعلی حکم نامے وہ اتنے عقل مند اور سمجھدار تھے کہ انہوں نے فروری 2020 کا ایک ایسا آرڈر میں رد و بدل کیا، پھر اس کے بعد 21 مارچ 2020 کے کرونا لا کی وجہ سے جب عدالتی کارروائی نہیں ہوئی اس دن کے بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا. ایک تو یہ ہوا جی کہ یہ اسٹینوگرافر جو ہے یہ جعلی فیصلے لکھتا رہا، بانٹتا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اسسٹنٹ رجسٹرار ہے سائمہ خان، اس کو بھی جعلی ڈگری کی بنیاد پر فارغ کر دیا. جی ہاں بالکل کیا گیا. اسی طرح میں جو چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ایک آرڈر کریں کہ جتنے بھی وکلا ہیں ان کی ڈگریاں بھی چیک کی جائیں. بالکل صحیح ہے. ہماری اطلاع کے مطابق بہت سے وکلا کی ڈگریاں جالی ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بار کو بھی کام کرنا چاہیے، کورٹ کو بھی کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے. تاکہ لوگوں کے فیصلوں میں تو کم از کم کوئی اچھی بات سامنے آئے. اب یہ جس طرح اسٹینوگرافر لکھتا رہا ہے جی جی تو اس کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جی ہاں بالکل، اس کو فی الحال معطل کیا گیا ہے لیکن اس کو مزید کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور واقعی کسی بھی ادارے میں، چاہے عدلیہ ہے، چاہے انتظامیہ ہے، اور چاہے جو بھی شعبہ ہے جس میں بھی جعلی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چھان پھٹک ہونی چاہیے، ان کو نکالا جانا چاہیے، ان کی مراحت جو ہیں وہ واپس لینی چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. آج اتنے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.